پشاور ہائی کورٹ میں سونی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواست مسترد، لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے حسن نواز اور حسین کے 3 ریفرنسز میں دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، بریت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے کئی اہم شخصیات کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی، حتمی رپورٹ کابینہ ڈویژن میں جمع، رپورٹ میں 28 اہم شخصیات کے بیانات بھی شامل۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا عمل جاری، اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر کل 13 امیدوار مد مقابل، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا بائیکاٹ۔ 2 اپریل کے سینٹ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کا پنجاب میں عوامی نوٹس جاری، خواہش مند افراد 15 سے 16 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے، جانچ پڑتال 19 مارچ تک ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین ارسا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسر ظفر محمود کی بطور چیئرمین ارسا تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جائزہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ مکمل، عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کا اہداف کے حصول کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں سے متعلق میکینزم بنانے کا حکم دے دیا۔ پاکستان اور چین محض پڑوسی نہیں بلکہ آہنی بھائی ہیں، صدر آصف علی زرداری نے چینی ہم منصب کے خط کا جواب دے دیا، پاک چین مضبوط دوستی خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار۔ امریکی بحریہ کے جہاز انڈیانا پولیس کا کراچی کی بندرگاہ کا خیر سگالی دورہ، دونوں بحری افواج کے درمیان بحری مشق بھی کی گئی۔ ایپکا ملازمین کا لاہور سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج، بڑی تعداد ملازمین کی احتجاج میں شرکت، تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ حکومت کا کسانوں کو کھاد کی رقم براہ راست دینے اور سولر ٹیوب ویل فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر پیٹرولیم اور توانائی مصدق ملک کا نیوز کانفرنس میں چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے بھی دینے کا اعلان۔ مار پیٹ کی وجہ سے تنگ آ کر گھر سے چلے گئے تھے، کراچی نارتھ ناظم آباد کے کمسن بہن بھائی نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا، مقامی عدالت کا بچوں کو خالہ کے حوالے کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا اسکولوں میں طلبہ کو ڈبہ بند دودھ دینے کا فیصلہ، پائلٹ پروجیکٹ ضلع راجن پور کے اسکولوں سے شروع ہوگا۔ مریم نواز کا سرکاری اسکولوں میں بہتر اور معیاری تعلیم کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا عزم۔ اور اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 65,000 سے اوپر جا پہنچا۔